اب دیکھنا ہے کہ ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے. یہ جو لوگ تحریک لبیک کے ساتھ کر رہے ہیں، بار بار ان کے کارکنوں کو شہید کیا جاتا ہے، ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے اور تحریک لبیک میں کیا تبدیلی آئی ہے، تحریک لبیک کو کیا نقصان پہنچا ہے. تحریک لبیک کے دو پہلو ہیں، ایک سیاسی اور ایک مذہبی. تو پوری سیاسی جماعتوں کو پرابلم کس سے ہے؟ تحریک لبیک کے مذہبی پہلو سے. لیکن ہمارا یقین ہے کہ جس نے بھی ٹکر لی ہے وہی ذلیل ہوا ہے. ان کو کامیابی ملے یا نہ ملے وہ میٹر نہیں کرتی. انہوں نے مغرب کو دکھانا ہے کہ ہم ان کے خلاف کرتے ہیں. جب بھی تحریک لبیک مذہبی ایشو لے کے نکلتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح تحریک لبیک کے احتجاج کے اوپر فائرنگ ہوئی اور ایک کارکن محمد ماجد رضوی صاحب شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کئی کارکن زخمی ہوئے، ان کے اوپر سیدھی فائرنگ کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے. اور جو فائرنگ کرنے والے تھے، جو سامنے آ رہا ہے، وہ رینجر کے لوگ تھے. اب تحریک لبیک کی طرف سے ابھی تک جب میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس وقت تک تو ابھی کوئی مرکز کی طرف سے کوئی اعلان نہیں ہوا ہے. لیکن علاقے کے جو عہدیدار ہیں انہوں نے اپنے اپنے علاقے میں جو کارکن ہیں ان کو الرٹ لینے کا حکم جاری کر دیا ہے کہ آپ کو الرٹ رہنا چاہیے. جو بھی مرکز سے حکم آئے گا آپ اس کا یعنی کہ انتظار کریں. اب ناظرین، مرکز کیا اعلان کرتی ہے، کب کرتی ہے، وہ میٹر نہیں کرتا ہے. وہ احتجاج کا اعلان کریں گے تو کارکن احتجاج میں آئیں گے، وہ دھرنے کا اعلان کریں گے تو کارکن دھرنوں میں جائیں گے، وہ پورے ملک میں احتجاج کا اعلان کریں گے تو لوگ پورے ملک میں جائیں گے، کراچی میں کہیں گے تو کراچی میں جائیں گے. یہ میٹر نہیں کرتا ہے. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم خاموش رہتے ہیں تو کارکن خاموش رہیں گے، کیونکہ دوسری پارٹی کی طرح تحریک لبیک کے جو کارکن ہیں وہ مرکز کو فالو کرتے ہیں کہ مرکز جو فیصلہ کرتا ہے وہ صحیح ہی کرتا ہے. ناظرین، بات جو کرنی ہے نا، اصل جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بار بار تحریک لبیک کے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے. ہمیشہ کی طرح تحریک لبیک جب بھی میدان میں نکلتی ہے تو وہ لاشیں لے کے واپس آتی ہے، اور ان لاشوں سے جو لوگ تحریک لبیک کو دبانا چاہتے ہیں، کیا ان کو کوئی کامیابی مل رہی ہے؟ کیا ان کو کوئی امید کی کرن ملی ہے کہ یار ایسا کرنے سے ہم تحریک لبیک کو دبا لیں گے؟ یا تحریک لبیک کے اوپر کوئی فرق آیا ہے کارکنوں کے اوپر یا تحریک لبیک کے مرکز کے اوپر کہ وہ مایوس ہو گئے ہیں یا کارکن مایوس ہو گئے ہیں؟ ان دو چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے کہ آخر ہر بار تحریک لبیک لاشیں اٹھا کے جب واپس آتی ہے تو ان کو حاصل کیا ہو رہا ہے، کوئی فائدہ بھی پہنچ رہا ہے یا نہیں پہنچ رہا ہے. ناظرین، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تحریک لبیک ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، اور تحریک لبیک کا شروع سے یہ دعویٰ رہا ہے کہ تحریک لبیک کے علاوہ پاکستان کی جتنی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اسلام دشمن، مغرب کی غلام اور لبرل جماعتیں ہیں. یہ شروع سے تحریک لبیک کا ہر سیاسی جماعت کا خلاف یہ دعویٰ رہا ہے، اور یہ بار بار ثابت ہوتا ہے کہ کبھی نون لیگ کی حکومت میں، کبھی پی ٹی آئی کی حکومت میں، کبھی پی ڈی ایم کی حکومت میں، کبھی اب حکومت تو نواز شریف کیا ہے لیکن سندھ حکومت تھی، پیپل پارٹی کی حکومت تھی، ان لوگوں نے بھی اپنا حصہ ڈال دیا. تو ایک بات تو واضح ہو گئی کہ جو بھی سیاسی جماعت ہے وہ تحریک لبیک کے خلاف ہے. اب تحریک لبیک کے خلاف تو ہر سیاسی جماعت ثابت ہو گئی، کیونکہ ختم جو پہلا دھرنا تھا تحریک لبیک کا، اس سے لے کے اب لاسٹ تک جس حکومت میں بھی تحریک لبیک کے خلاف کریک ڈاؤن کیا گیا تو دوسری سیاسی جماعتوں نے بھرپور طریقے سے ان کا ساتھ دیا. سب نے اپنی اپنی باری میں اپنا اپنا حصہ ڈالا. یہ بات تو ثابت ہو گئی کہ یہ سب تحریک لبیک کے خلاف ہیں جو سیاسی جماعت ہیں. اب دوسرا جو ہم کہتے ہیں کہ یہ مغرب کے غلام ہیں، اسلام کے دشمن ہیں. تحریک لبیک ایک سیاسی جماعت ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں کسی سیاسی جماعت کے اوپر، سیاسی نظریات کے اوپر کبھی ایسا کریک ڈاؤن نہیں ہوا، کسی بھی کارکنوں کو شہید نہیں کیا گیا. ایون کہ حالیہ دیکھو کہ عمران خان کے جو سپورٹر ہیں کارکن، انہوں نے 9 مئی واقعہ کر دیا، اور 9 مئی واقعے کے بعد بھی ان کے خلاف ایسا نہیں ہوا جو تحریک لبیک کے خلاف ہو سکتا ہے. تو آخر وجہ کیا ہے کہ تحریک لبیک ایک مذہبی سیاسی جماعت ہے، صرف اس کے خلاف ہی ہوتا ہے، اور سب سیاسی جماعتیں ایک ہی پیج پہ ہوتی ہیں کہ ہاں ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے، یا ان کے خلاف وہ آواز نہیں اٹھاتے. ایون کہ پاکستان کا میڈیا بھی ان کے خلاف، تحریک لبیک کے خلاف ہوتا ہے، اور وہ کوئی خبر بھی نہیں دیتا ہے کہ تحریک لبیک کے ساتھ جو ستیلوں والا سلوک ہو رہا ہے
वो होने दो। उसकी सबसे बड़ी वजह नादरीन के तहरीक लबैक का सियासत में आना या एज ए सियासी जमात प्रॉब्लम नहीं है दूसरी सियासी जमातों को, इनका जो नजरिया है ना इस्लामी, इससे सब लोगों को प्रॉब्लम है कि आप तारीख उठा के या तहरीक लबैक की जितनी भी एहतजाज और आप उनके धरने देख लें तो जहां उन्होंने यानी कि एक सियासी नजरियात यानी कि दुनियावी तौर पर यानी कि महंगाई के खिलाफ या बेरोजगारी के खिलाफ या ऐसे अगर उन्होंने कोई एहतजाज या लॉन्ग मार्च किए हैं या धरने दिए हैं तो उनके खिलाफ कोई करेक्टिव नहीं हुआ है। जब भी तहरीक लबैक मजहबी इशू लेके निकलती है, चाहे आप फैजाबाद से लेके आप आसिया मलूना पर आ जाएं, फिर फ्रांसीसी जो सफीर थी उसकी बेदखली से लेके आप जहां भी ईद मिलादुन नबी का जुलूस देख लो, अब जो यानी कि कराची में ख़त्म नबुव्वत का जो यानी कि उसके हवाले से एक एहतजाज था और प्रेस क्लब के सामने उस जगह में तहरीक लबैक एहतजाज करने जा रही थी जहां नॉन मुस्लिम से मुराद हर वो शख्स जो उस गुस्ताख डॉक्टर के साथ खड़ा था, तो हम उसको मुस्लिम कह ही नहीं सकते, ठीक है ना, हम उनको मुस्लिम कह ही नहीं सकते। उनको इजाजत थी लेकिन तहरीक लबैक को इजाजत नहीं थी। तो मतलब क्या हो गया कि तहरीक लबैक के दो पहलू हैं, एक सियासी और एक मजहबी। तो पूरी सियासी जमातों को प्रॉब्लम किससे है? तहरीक लबैक के मजहबी पहलू से। तो जो तहरीक लबैक शुरू से दावा कर रही है कि सब सियासी जमातें तहरीक लबैक के यानी कि खिलाफ हैं, तो वो सियासी तौर यानी कि भी खिलाफ हैं कि भाई हम कोई भी इसके पास जुल्म हो रहा है तो वो सब इकट्ठे हो जाते हैं। और मजहबी तौर पर भी जहां भी नवाज शरीफ ने किया था तो वहां भी अब मजहबी इशू था, इमरान खान के दौर भी मजहबी इशू था, अब भी मजहबी इशू है। तो ये तो साबित हो गया कि तहरीक लबैक का जो दावा है ये सब सियासी जमातें मगरिब की गुलाम है और इस्लाम दुश्मन जमातें हैं। अब देखना है कि इनको हासिल क्या हो रहा है। ये जो लोग तहरीक लबैक के साथ कर रहे हैं, बार बार इनके कारकुनों को शहीद किया जाता है, इनको हासिल क्या हो रहा है और तहरीक लबैक में क्या तब्दीली आई है, तहरीक लबैक को क्या नुकसान पहुंचा है। नाजरीन देखें, जब से तहरीक लबैक लाशें उठाई है, अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि एक कारकुन शहीद हुआ है। आप रहमत अल आलमीन मस्जिद से लेके आप वजीराबाद तक देख लें तो 54 लाशें उठाई थी तहरीक लबैक ने, लेकिन कोई फर्क तहरीक लबैक का ऊपर नहीं आया, बल्कि और लोग तहरीक लबैक के साथ जुड़ गए। या इससे पहले अगर आप फैजाबाद में चले जाएं तो उस टाइम तहरीक लबैक की इतनी मकबूलियत भी नहीं थी और अकेले निकले थे अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह, और वो जाके वहां डेरा लगाया और वहां भी कारकुन 10-12 कारकुन शहीद हुए, लेकिन लोग उनके साथ जुड़ते गए। यानी कि जितना ये सियासी लिबरल तहरीक लबैक के ऊपर जुल्म कर रहे हैं, इनकी लाशें गिरा रहे हैं, उतने लोग इनके साथ जुड़ रहे हैं। तो फिर वो ऐसा कर क्यों रहे हैं? या तहरीक लबैक के जो लोग हैं वो उनसे मायूस क्यों नहीं हो रहे, या वो क्यों ये लोग उनके यानी कि लाशें भी उठ रही हैं, उनको मालूम है कि यार हम जा रहे हैं तो हम शहीद भी हो सकते हैं, हमको गोली भी लग सकती है, लेकिन फिर भी जाते हैं। तो नाजरीन, ये लिबरल जो हमारे हैं तो मुसलमान, यानी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के सरबराहान हैं, उनके लीडर हैं तो वो मुसलमान, लेकिन इन्होंने मगरिब को दिखाना है। इनको कामयाबी मिले या ना मिले वो मैटर नहीं करती, इन्होंने मगरिब को दिखाना है कि हम इनके खिलाफ करते हैं। जैसा कि शेख रशीद ने कहा था कि जब हमारे ऊपर सियासी बैरूनी प्रेशर था कि भाई आपने तहरीक लबैक के खिलाफ क्या किया, तो हमने कहा था कि भाई हमने तो निकाल दम करार दे दिया, लेकिन वो एक सियासी जमात है, ठीक है, पाकिस्तान की अदालतें हैं, उनको रिलीफ मिल जाता है। तो यानी कि ये जो लोग हैं ना, ये मगरिब को दिखाने के लिए कि भाई हम तो करते हैं, ठीक है ना, लेकिन उनके कारकुन जो उनके लोग अगर बाज नहीं आते तो फिर हम उसमें क्या कर सकते हैं। अब तहरीक लबैक के कारकुनों के साथ जब जो लोग करते हैं तो गोली क्यों चलाते हैं? दूसरों के साथ गोली नहीं चलती है, तहरीक लबैक के ऊपर गोली चलती है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह नाजरीन ये है कि आगे एहतजाज को देखकर, आगे मुजाहिदीन को देखकर, आगे जो एहतजाज करने वाले लोगों को देखकर, उनको देख के, यानी कि आप अपने दुश्मन को देख के तैयारी करके जाएंगे कि आपका दुश्मन बोझदिल और डरपोक है तो आप उनको सिर्फ ओए करेंगे, वो भाग जाएंगे। जैसे छोटे बच्चों को आदमी डराता है और वो भाग जाएंगे। अगर उससे थोड़े दलेर हैं तो आप कोई एक छड़ी उठाएंगे, एक डंडा उठाएंगे, ऐसे घुमाएंगे, वो भाग जाएंगे। लेकिन आपके दुश्मन जान देने के लिए आ रहे हैं और जान देना वो अपना मकसद समझते हैं, शहादत समझते हैं,
تو پھر ان کے لیے ڈنڈے آنسو گیس میٹر نہیں کرتا ہے. پھر یہ کیا کرتے ہیں, پھر یہ گولی چلاتے ہیں کہ یار کسی نہ کسی طریقے سے ہم ان کو ڈرائیں دھمکائیں تاکہ یہ باز آ جائیں. اب دیکھو عمران خان کے لوگ احتجاج نہیں کر رہے, کیوں نہیں کر رہے؟ کہ جب ایک ہی پولیس والا آتا ہے سب کو بھگا کے لے کے چلا جاتا ہے, تو کیا ضرورت ہے ان کو گولی چلانے کی, کیا ضرورت ہے ان کو شیلنگ کرنے کی؟ تو وہ شیلنگ اور گولی اس طرح چلاتے ہیں جن کو معلوم ہے کہ وہ بہادر لوگ ہیں, وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے. اب سوال یہ بنتا ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے کیوں نہیں ہے تحریک لبیک کے کارکن, کہ یار ہم اتنے بڑے مقصد کے لیے جا رہے ہیں, تو مرنا تو ویسے بھی ہے, ایکسیڈنٹ میں بھی آدمی مر سکتا ہے, ہارٹ اٹیک میں مر سکتا ہے, کسی بیماری کی وجہ سے بھی مر سکتا ہے, تو کیوں نہ ہم یعنی کہ جو بھی مسلمان ہے وہ اکثر نماز میں شہادت کی موت کی دعا کرتا ہے کہ یا اللہ مجھے شہادت کا درجہ دیں. تو اس سے بڑی کوئی شہادت ہو سکتی ہے کہ ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے کوئی شہید ہو جائے؟ تو جب یہ سوچ لے کے, یہ نظریہ لے کے کارکن نکلتے ہیں تو کارکن ڈرتے نہیں ہیں, ان کے جذبے اور بڑھ جاتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کارکن ڈرتے بھی نہیں ہیں, ان کے جذبے اور بھی بڑھ جاتے ہیں. ڈرا تو وہ نہیں سکتے تحریک لبیک کے کارکن کے ساتھ جڑ بھی رہے ہیں, لیکن اس سے تحریک لبیک کو فائدہ کچھ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ جتنے کارکن شہید ہو رہے ہیں کیا اس سے تحریک لبیک کو فائدہ ہو رہا ہے؟ تو ناظرین, جتنا فائدہ تحریک لبیک کو ہو رہا ہے اتنا فائدہ کسی بھی جماعت کو نہیں ہو رہا ہے. آپ اگر شروع سے دیکھ لیں تو فیض آباد میں جب علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ گئے تھے تو اس کے ساتھ کتنے کارکن تھے؟ یا اس ٹائم تحریک لبیک کتنی بڑی جماعت تھی؟ یعنی کارکن شہید ہو گئے نا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد تحریک لبیک بڑھنا شروع ہو گئی, کیونکہ کارکنوں کو جو مذہبی طبقہ ہے ان کو اعتماد ہو گیا کہ یار یہ جو جماعت ہے یہ واقعی دین اسلام کے لیے نکل رہی ہے اور قربانی دے سکتی ہے. یا اگر آپ چلے جائے آسیہ ملونہ کے وقت جب اس کو رہا کیا گیا تھا, وہ جو تحریک چلی تھی احتجاج تھا اور علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کی سربراہی میں, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ایک ایسا وقت تھا کہ پاکستان کے بچے تک وہ آواز ختم نبوت ناموس رسالت کی پہنچ گئی. ہر آدمی کے اندر, یعنی کہ میں اپنی بات کروں, میں خود اپنی بات کروں کہ فیض آباد دھرنے سے پہلے 2017 سے پہلے اللہ کا شکر ہے میں مسلمان تھا, ٹھیک ٹھاک تھا. ختم نبوت ناموس رسالت یعنی ختم نبوت کا جو ایشو ہے اس کے اوپر مجھے کوئی خاص علم نہیں تھا. ہاں بھائی یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا ختم نبوت کے اوپر یقین ہے, ٹھیک ہے. تو ہم اس کی گہرائی کا پتہ نہیں تھا کہ ہم جس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں کیا وہ قادیانی تو نہیں ہے, وہ نماز بھی پڑھتا ہے, روزے بھی رکھتا ہے, نام بھی مسلمان والا ہے, سب کچھ بھی ہے. اس کے اندر جھانک کر تو کوئی دیکھ نہیں سکتا ہے, اور اتنی گہرائی تک ہم علم نہیں تھا کہ ان کے ساتھ کبھی بحث میں جائیں اور ہم کو شک پڑے کہ یار یہ تو واقعہ قادیانی ہے. تو ہم صرف ختم نبوت کے نام تک یعنی کہ ہم کو علم تھا, اس کی گہرائی کا, اس کی خاص اہمیت اس کو ہم کو پتہ نہیں تھی. تو وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کے سے لے کر یعنی کہ آج تک اگر بچے تک ختم نبوت ناموس رسالت کا جام پہنچا ہے تو وہ پورا جو کریڈٹ جاتا ہے وہ علامہ خادم حسین رضوی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتا ہے, اور ان کارکنوں کو اور ان ساتھیوں کو جنہوں نے اس دن سے لے کے آج تک وہ تحریک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں. فرانسیسی سفیر کے بے دخلی کا وقت تھا, تو اس ٹائم کیا ہوا؟ کارکن کافی تعداد میں یعنی کہ شہید ہو گئے. فرانسیسی سفیر تو ملک بدر نہ ہو سکا, لیکن بچے کو معلوم پڑ گیا کہ ہمارا جو حکمران ہے اس ٹائم جو عمران خان تھا, جو امت مسلمہ کا لیڈر بنا ہوا تھا, جو سب سے بڑی سیاسی جماعت کا لیڈر تھا, وہ کہتا تھا کہ اگر ہم فرانسیسی سفیر کو نکالیں گے تو ہم بھوکے مر جائیں گے. تو یہ عام لوگوں کو کیسے پتا چلتا کہ یہ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا بھی سودا کرتے ہیں؟ جیسا کہ پہلے وہ امریکہ کی ایک اس نے کہا تھا نا کہ پاکستانی پیسوں کے لیے ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں, تو ماں سے 1000 کروڑ درجے, بلکہ ہم یہ کہہ بھی نہیں سکتے, کوئی درجہ بھی نہیں دے سکتے, اس سے کتنا اوپر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت ہے. تو یہ بھی ان لوگوں نے, کیسے لوگوں کو معلوم پڑتا کہ یار یہ لوگ ماں تو دور کی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کا بھی سودا کر سکتے ہیں. آپ ایسے سے چلتے جائیں, آپ یہ دیکھ لیں. تو ناظرین, یہ تحریک لبیک کی اس سے اور بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اور ویسے بھی تحریک لبیک کا جو نظریہ ہے, تو لوگ تو شہادت کے لیے جاتے ہیں, اور ان کو ڈر اور خوف بھی اسی چیز کا ہے کہ
تحریک لبیک ایز اے سیاسی جماعت ان کو پرابلم نہیں ہے. سیاسی آپ سیاست کریں, آپ جھوٹ بولیں. میں کئی ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ اگر سعد حسین رضوی صاحب جھوٹ بولنا شروع کر دیں گے, سیاست کرنا شروع کر دیں گے, تو ٹی وی والے ان کی منتیں کریں گے, ان کو بلائیں گے, ان سے سوال کریں گے, ان بیٹھیں گے. ان کو معلوم ہے کہ یہ جو بول رہا ہے بس جھوٹ ہی بول رہا ہے, سیاست ہی کر رہا ہے. لیکن سب کو مسئلہ تحریک لبیک کے مذہبی پہلو سے, مذہبی نظریات کے اوپر ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ اگر تحریک لبیک آگے آ گئی, تحریک لبیک نے اگر کنٹرول پاکستان میں سنبھال لیا, تو وہ اس طرح نہیں ہوگا کہ جس طرح عمران خان کنٹینر میں کہتا تھا کہ میری حکومت آ گئی تو میں سب کو لٹکا دوں گا, نواز شریف کہتا تھا کہ میں احتساب کروں گا, فلاں کہتا ہے میں احتساب کروں گا. تو ان کو یقین ہے کہ اگر سعد حسین رضوی تحریک لبیک کی حکومت آ گئی تو یہ جو کہتے تھے نا یہ کر کے دکھائیں گے. بلکہ اس میں تحریک لبیک کا کردار بھی نہیں رہے گا کہ جب اگر نظام مصطفیٰ پاکستان میں آ جائے گا, ٹھیک ہے, تو پھر تو یہ ایک بھی بچنے والے نہیں ہیں. تو ناظرین, یہ مسئلہ اصل ہے کہ ان کو تحریک لبیک کا جو مذہبی ہے نا اس سے یہ نفرت کرتے ہیں, اس لیے کرتے ہیں. لیکن ہمیشہ کی طرح وہ ناکام رہے ہیں کہ جس نے بھی اسلام سے ٹکر لیا ہے, جس نے بھی اسلام کو دبانے کی کوشش کی ہے, جس نے بھی ختم ناموس رسالت, اگر آپ دیکھ لیں یہ پیپل پارٹی حکومت ہے تو اس کو پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کے ساتھ کیا ہوا. عمران خان نے ختم ناموس رسالت, نواز شریف, کچھ لوگ اس دن میں یہ کہہ رہے تھے کہ یار آپ کہتے ہو کہ مقافات عمل ہے, عمران خان کے ساتھ تو ہو رہا ہے, لیکن نواز شریف کے دور میں تحریک لبیک کے اوپر جو ہوا تھا تو نواز شریف نون لیگ کو تو کچھ نہیں ہوا. بھائی جو عمران خان نے تحریک لبیک کے ساتھ کیا تھا نا وہ بہت زیادہ کیا تھا, یعنی کہ وہ 4.25 سال تحریک لبیک کے پیچھے ہی لگے رہے. کبھی کالعدم قرار دینا, کبھی گرفتاریاں, کبھی کیا. نواز شریف کے دور میں وہ واقعہ ہوا تھا 2017 میں, ختم نبوت کے جو قانون میں ترمیم ہو رہی تھی, تو اس ٹائم وزیر اعظم کون تھا؟ شہر خاقان عباسی. وہ کہاں ہے؟ کسی کو معلوم ہے کہ وہ اس ٹائم کہاں ہے؟ نام بھی مٹ گیا اس کا. نواز شریف تھا نا, پارٹی کا سربراہ تھا, وہ کہاں ہے اس وقت؟ یعنی کہ وہ اس ٹائم گمنامی کی زندگی گزار رہا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ کی ذات کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح کا یعنی کہ انتقام یعنی مقافات عمل ہوتا ہے. ضروری تو نہیں ہے کہ تحریک لبیک کو بہت جلدی, تحریک انصاف کو بہت جلدی یعنی کہ اپنا کیے کا حساب دینا پڑ گیا. ہو سکتا ہے اللہ کی ذات کسی سے آخری دور میں لے, روز قیامت لے, کسی سے 10 سال بعد لے, کسی سے 20 سال بعد لے. یہ ضروری تو نہیں ہے, لیکن ہمارا یقین ہے کہ جس نے بھی ٹکر لیا ہے وہی ذلیل ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ بھی ذلیل ہوں گے. رب پروردگار سے یہی دعا ہے, اللہ تعالیٰ میرے سمیت ہر آدمی کو حق سچ سننے کی اور اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ